حضرت امام ہشتوں 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام الا وان لكل امام بیعۃ فی عنق اولیاءہ و شیعتہ، ہر امام کی بیعت کا طوق ان کے چاہنے والے شیعوں کے گلوں میں ہے۔ الا وان لكل امام عہدا، عہد ہے، عہد کا لفظ تو سمجھ میں آ رہا ہے نا، عہد ہے، فی عنق اولیاء و شیعتہ، ہماری آپ کی گلوں میں، گلے کے اندر، گردنوں میں بیعت کا طوق ہے۔ کس کی؟ امام معصوم کی۔ جس امام کو جتنا مانتے ہیں اس کی بیعت کا طوق آپ کی گردن پر ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَلَا وَمِنْ حُسْنِ الْأَدَاءِ، اور دیکھو اس عہد کی ادائیگی اگر تمہیں کرنی ہے نا، اور اس وعدے کی پاسداری جو تمہارے امام کے ساتھ عہد و پیمان ہے، تو کیا ہے وہ زیارت و قبورہم، ان کی قبروں کی زیارت کو جاؤ۔ اب یہاں پر آپ رک جائیے، اس جملے سے آپ سمجھیے کہ آپ کے امام کے جسد مطہر و مبارک کو جس قبر میں ان کی شہادت کے دن آرام سے رکھا گیا نا، اس قبر کی حیثیت کیا ہے۔ مردہ امام، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ظاہری لحاظ سے، مردہ امام کی حیثیت اور زندہ امام کی حیثیت۔ اب اگر آپ اس بات کو سمجھ گئے تب چلیے گا اصول کافی کی اس حدیث میں کی طرف کہ جہاں جناب امیر نے ایک جملہ فرمایا، پروردگار، یہاں پہلے سال یہی موضوع تھا، دوبارہ اسی کی طرف جا رہے ہیں، ایک اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھاؤں۔ پروردگار، یہ امام میرا مر چکا ہے، شہید ہو چکا ہے، اگر اس کی میراث تھی بٹ گئی ہے، امامت اس کے بعد کے فرزند کو منتقل ہو چکی ہے۔ جواب آئے گا اس جسد کو یہ مت سمجھنا کہ اگر یہ جسد ظاہری لحاظ سے سانس کی ڈوری ٹوٹ گئی ہے تو اب یہ ہماری حجت نہیں ہے، یہ حجت بھی ہے، اس کی ولایت بھی باقی ہے۔ یعنی رسول خدا چلے گئے، رسول خدا رسول ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ پتہ ہو سکتا ہے کیونکہ مر تو چکے ہیں وہ، تو اچھا نہیں ہے رسول، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رسول ہیں، آپ کہ نہیں، تو عقائد کو سمجھے اب احادیث و قرآن کے ذریعے۔ اچھا اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے، معذرت جامع کبیرہ یہ کہہ رہی ہے وَعَلَىٰ مَنْ جَحَدَ وِلَایَتَكُمْ غَضَبُ الرَّحْمَنِ، اے ائمہ جو آپ کی ولایت کو ٹھکرائے۔ دیکھیے آپ جناب امیر سے لے کر امام عسکری کی ولایت کو ٹھکرا دیجئے، کیونکہ وہ تو امام ہی نہیں ہے اور امام زمانہ غائب ہے۔ اب آپ ولایت کو کسی اور معنی میں لے کر جائیے، وَعَلَىٰ مَنْ جَحَدَ وِلَایَتَكُمْ غَضَبُ الرَّحْمَنِ، یعنی سید الشہداء امام مجتبیٰ جناب امیر سے لے کر تمام کے تمام ائمہ اسی طرح سے ولایت کے مرحلے پر ہیں۔ 60 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ نہیں لے لیتے، یہ عہد الہی ہے، خدا نے اس روح کو دیکھ کر یہ خلت دی ہے۔ زمین و زمان ادھر سے ادھر ہو جائیں گے، جناب امیر کی ولایت کہیں ہل نہیں سکتی۔ اور مفادی کو چھوڑیے، سیف سجادیہ چھوڑیے، نہج البلاغہ کہاں عربی میں کے بکھڑے میں آپ کو ڈالوں، اگر آپ انیس کے مرثیوں کو ہی تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھ لیں تو آپ کے سمجھ میں ولایت آ جائے گی۔ اب کیا کیا جائے اس سے آگے میں کیا کہوں؟ حدیث کو مکمل کروں 8ویں امام کی، الا ومن حسن الاداء، بہترین جو ادائیگی ہے اس کی، اور تمام الوفاء بالعہد، اس عہد جو تمہارے امام کے ساتھ ہے اس کی وفاداری کی علامت یہ ہے ان کی قبروں کی زیارت کو جاؤ۔ نماز پڑھی، یہ اپنا رسول سب کچھ ہو گیا، گناہ سے بھی دور ہیں، خم زکوٰۃ دے رہے ہیں، سب کچھ صحیح تو ہے، تو کیوں جائیں؟ کہا نہیں جاؤ۔ امام سجاد آ سکتے ہیں ناقے پہ بیٹھ کے نجف، امام سجاد جا سکتے ہیں کربلا، امام صادق جا رہے ہیں زیارت جناب امیر کے لیے، امام ہادی جا رہے ہیں سامرہ کے سفر میں، جب نجف سے گزرے تو وہاں پر 18 ذی الحجہ کو رک کر زیارت پڑھی 10ویں امام نے، امام علی نقی علیہ السلام نے، اور وہ زیارت غدیریہ کے نام سے موسوم ہے۔ وہ زیارت پتہ ہے کیا ہے؟ وہ زیارت ان لوگوں کے لیے بڑی کام کی ہے کہ فضائل ہوئے مولانا، کوئی کام کی بات نہیں ہوئی، واللہ تمہارے 10ویں امام نے زیارت میں کوئی کام کی بات نہیں کی سوائے فضائل کے۔ خوب دیکھیے، خوب توجہ کیجیے گا۔ اچھا اب یہ بھی مصیبت ہے، مولانا کہتے ہیں کوئی کام کی بات نہیں کی ہے۔ اب آپ سمجھ جاتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کوئی کام کی بات نہیں کی، یاد رکھیے اگر آپ کے بچے نماز پڑھتے رہے، روزہ رکھتے رہے، فضائل کے سلسلے میں ہاں بس ٹھیک ہے امام تھے، اب کیا فائدہ، آپ روئے پیٹے جا رہے ہیں اور اتنی محبت اور یہ سب چیزیں، انتہائی احمق، نادان، بے وقوف اور گاؤدی نسل تربیت ہوگی جو کسی کام کی نہیں ہوگی۔ کرواتے رہو اٹھک بیٹھک، رگڑواتے رہو پیشانیاں، فاقہ کرواتے رہو رمضان کا، اس کو تمیز ہی نہیں ہے خانوادہ نبوت کی۔